پاکستان کے اندر حالیہ دنوں میں توہین مذہب کے نام پر قتل و غارت میں خاصا اضافہ ہوا ہے۔ پاکستان میں اگر ہم سینٹرل پنجاب کی بات کریں یا ہم KPK کی بات کریں تو یہاں پہ توہین مذہب کے نام پہ لوگوں کے گلے کاٹنا، لوگوں کو جلانا، لوگوں کو قتل کرنا یہ ایک عام ہے۔ یہاں پہ اس کی ریشو بہت زیادہ ہے۔ اگر ہم سندھ کی بات کریں یا جنوبی پنجاب کی بات کریں تو وہاں پہ ایسا نہیں ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کے پیچھے دو چیزیں ہیں جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، ایک صوفیزم اور ایک سلافیزم۔ صوفیزم کے جو تعلق ہے وہ دل کے ساتھ ہے، اور جو سلافیزم ہے اس کا تعلق دماغ کے ساتھ ہے۔ سلافیزم کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں وہ ان کا زیادہ فوکس بکس کے اوپر ہوتا ہے، وہ دماغ سے کام لیتے ہیں اور وہ دوسروں کے نظریات کو ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ اگر دوسرا کوئی نظریہ دیتا ہے تو اس کو وہ ہمیشہ ریجیکٹ کرتے۔ اسی طرح اگر ہم صوفیزم کی بات کریں تو یہ وہ لوگ ہیں جو دل سے کام لیتے ہیں، اور ان کا نظریہ یہ ہے کہ ہم ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ اپنا ربط بنانا چاہتے ہیں، اور یہ ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ تعلق بنانا چاہتے ہیں، ان کے اللہ کے ساتھ تعلق بناتے ہیں، اور یہ لوگ دنیا سے کٹ آف ہو جاتے ہیں اور دنیا داری چھوڑ دیتے ہیں، اور یہ اپنی مستی میں مگن ہوتے ہیں اور ہر کام کے اندر دل کی سنتے ہیں۔ اگر ہم سندھ کی بات کریں یا جنوبی پنجاب کی بات کریں تو یہاں صوفیزم کے ڈیرے بہت زیادہ تھے۔ عبداللہ شاہ غازی، شاہ عبداللطیف بھٹائی، سخی سرور یا شاہ شمس شیرازی، اسی طرح لال شہباز قلندر، یہ وہ صوفیاء کرام ہیں جنہوں نے ان ایریاز میں تبلیغ کیا، اور اس تبلیغ کا اثر آج بھی وہاں پہ قائم و دائم ہے۔ جنوبی پنجاب کے اندر یا سندھ کے اندر اگر اہل سنت یا اہل تشیع ہیں تو یہ جو لوگ ہیں یہ ایکسٹریمسٹ نہیں ہیں، یہ ہمیشہ دل کی سنتے ہیں، اور وہاں پہ توہین مذہب کے نام پہ قتل و غارت نہیں ہوتی۔ اسی طرح اگر ہم یہاں پہ بات کریں اپنا سینٹرل پنجاب کی یا KPK کی، تو یہاں پہ توہین مذہب کے نام پہ قتل و غارت کی جاتی ہے۔ حالیہ دنوں میں سیالکوٹ کا واقعہ آپ کے سامنے آیا، قصور کا واقعہ آپ کے سامنے آیا، پشاور کی کوٹ کا واقعہ آپ کے سامنے آیا، خوشاب کا واقعہ آپ کے سامنے آیا۔ تو یہاں پہ یہ چیزیں زیادہ ایگزسٹ کرتی ہیں۔ یہاں پہ ایک مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے، داتا دربار کے حوالے سے ایک واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ برطانیہ کے دور حکومت میں ایک شخص گورا انگریز اس ایریا میں آیا، اور اس نے اسلام کو سمجھنے کی کوشش کی، اس نے دین کو سمجھنے کی کوشش کی، اور اس نے علماء کرام مولویوں سے کہا کہ میں دین کو سمجھنا چاہتا ہوں، میں دین کو سیکھنا چاہتا ہوں، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں اللہ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ جب تک میں اللہ کو نہیں دیکھوں گا میں اسلام قبول نہیں کروں گا۔ تو علماء کرام نے اسے بکس بھی دکھائی، اسے کتابیں بھی دکھائی، اس کو سمجھائی بھی، اسے بڑے بڑے مولویوں کے ساتھ ملوایا بھی، لیکن اس نے کہا کہ جب تک میں اللہ کو نہیں دیکھوں گا میں اسلام کو قبول نہیں کروں گا۔ تو ایک دفعہ وہی شخص جو ہے دادا دربار کے سامنے اس کا گزر ہوا، تو مولویوں سے اس نے کہا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ تو مولویوں نے کہا کہ یہ دربار ہے، اور اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ بدعت ہے، اور یہاں پہ عیاشی اور بے حیائی زیادہ ہے، تو ہم اس میں نہیں جاتے۔ تو اس گورے نے کہا کہ نہیں، میں دیکھنا چاہتا ہوں، میں جاننا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ کیا ہے۔ تو گورا اصرار کر کے اس داتا دربار کے احاطے میں داخل ہو گیا، اور جب داخل ہوا تو وہاں پہ اس گورے کا ملاقات جو ہے ایک بزرگ سے ہوئی، اور اس بزرگ نے اس انگریز سے پوچھا، گورے سے، کہ تم کیا چاہتے ہو؟ تو گورے نے بتایا کہ میں اسلام کو سیکھنا چاہتا ہوں، اسلام کو ماننا چاہتا ہوں، اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے کہ میں اللہ کو دیکھے بغیر اسلام قبول نہیں کروں گا۔ اس بزرگ نے گورے سے کہا کہ تم اپنی آنکھیں بند کرو۔ تو جب اس گورے نے اپنی آنکھیں بند کی تو اس بزرگ نے اس کے ہاتھ میں ایک چائے کا کپ تھمایا، اور گورے سے کہا کہ اپنی آنکھیں کھولو۔ جب گورے نے اپنی آنکھیں کھولی تو گورا بے ہوش ہو گیا، اور جب ہوش میں آیا تو لوگوں سے اس نے پوچھا کہ وہ بزرگ کہاں پہ ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ وہ بزرگ جا چکے ہیں۔ تو گورے نے وہاں پہ اسلام قبول کر لیا۔ صوفیزم کی جو تبلیغ ہے نا وہ دلوں سے تھی، اور صوفیزم نے بڑے بڑے لوگوں کو مسلمان کیا۔ صوفیزم کے نزدیک، صوفیاء کرام کے نزدیک نہ صرف مسلمان بلکہ ہندو، سکھ، عیسائی اور باقی مذاہب کے لوگ بھی موجود ہوتے تھے جن کو یہ صوفیاء کرام تبلیغ کرتے تھے۔
لیکن اگر ہم وہابیزم کی بات کریں تو ان کے نزدیک صرف جو مسلمان ہیں وہی ہوا کرتے ہیں، اور سکھ، ہندو، عیسائی وغیرہ ان کے قریب نہیں آتے، کیونکہ یہ ان کے نظریات کو ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ یہ صوفیزم کی تبلیغ ہے کہ جنوبی پنجاب کے اندر، یا اگر ہم سندھ کی بات کریں، وہاں پہ یہ قتل و غارت نہیں ہے، یہ توہین مذہب کے نام پہ۔ لیکن وہابیزم کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی وجہ سے یہ توہین مذہب کے نام پہ قتل و غارت بھی کی جاتی ہے، لوگوں کے گلے بھی کاٹے جاتے ہیں۔ تو ہمیں اپنی لا انفورسمنٹ کو، ہمیں اپنی ایجنسیز کو، ہمیں اپنی پولیس کو، ہمیں اپنی گورنمنٹ کو بلیم نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں ان بیسس وجوہات کو جو ہے ٹھیک کرنا چاہیے۔ ہمیں بنیادی جس جگہ سے یہ کام شروع ہوا ہے ہمیں وہاں پہ جانا چاہیے کہ اس کی شروعات کب ہوئی ہے۔ جب تک ہم اس شروعات جہاں سے ہوئی ہے اس کو ختم نہیں کریں گے، تب تک ہم ان کیسز کو، ہم ان حادثات کو نہیں روک سکتے۔ یہ ہمارے سامنے رونما ہوں گے، اور ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمیں ایک حادثے کے بعد جاگتے ہیں، اس کے بعد ہم پھر سو جاتے ہیں، اور پھر جب تک دوسرا حادثہ نہیں ہوتا ہم خاموش رہتے ہیں، اور جب دوسرا حادثہ ہو جاتا ہے پھر ہم دوبارہ اس کے خلاف آواز اٹھانا شروع کر دیتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ کے اندر ہم نیو اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔